الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی برکتیں، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ درود شریف کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اس کو مدینہ پاک میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عافیت کے ساتھ شہادت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والی بچی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ آپ وہی ہیں جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں۔ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا، میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے درود شریف کے 7 فضائل۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، میری امت میں سے جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
فرمانے باکمال ہے۔ ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے 5 ارشاد فرمانے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ فرمانے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ تم اپنی مجالس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فرمانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ فرمانے سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ فرمانے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ کریم اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین کے 30 حروف کی نسبت سے درود شریف کے 30 مدنی پھول۔ نمبر 1، اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 5، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ نمبر 7، درود شریف پڑھنا نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ نمبر 9، درود شریف کے ذریعے اللہ پاک بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ نمبر 11، درود شریف تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہے۔ نمبر 12، درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 13، درود شریف اللہ پاک کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے۔ نمبر 14، درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ نمبر 15، درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ نمبر 16، درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ نمبر 17، درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ نمبر 18، درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ نمبر 19، درود شریف پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہوتا ہے۔ نمبر 20، یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ 21، درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ 22، درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ 23، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ 24، درود شریف پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ 25، درود شریف رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ 26، درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب ہے اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ 27، درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ 28، درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ 29، درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ سلطان انام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 30، درود شریف پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار کے لیے تحفہ۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا،
اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخشش و مغفرت۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کریم نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی، مال میں خیر و برکت۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا، قوت حافظہ مضبوط ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعد کمالہ۔ اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہے تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی، دنیا و آخرت میں سرخروئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا وہ دنیا و آخرت میں سرخرو رہے گا۔ 11,000 درود کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ حضرت سیدنا حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14,000 درود پاک کا ثواب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ اس درود شریف کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 14,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 درود پاک کا ثواب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ اس درود پاک کو ایک بار پڑھا جائے تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو یہ درود پاک 500 بار پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد
قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ سید ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا، اسے ابھی 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آب کوثر سے بھرا پیالہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے۔ رسول رحمت کے 8 حروف کی نسبت سے درود تاج کے 8 مدنی پھول۔ نمبر 1، جو شخص عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 170 بار اس درود پاک کو پڑھ کر سو رہے، 11 شب متواتر لگاتار اسی طرح کرے، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ نمبر 2، سحر و آسیب جن و شیطان کے دفاع کے لیے اور چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، قلب کی صفائی کے لیے روزانہ بعد نماز صبح 60 بار اور بعد نماز عصر 3 بار اور بعد نماز عشاء 3 بار ورد رکھے۔ نمبر 4، دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور کرنے کے لیے 40 شب متواتر بعد نماز عشاء 41 بار پڑھے۔ نمبر 5، روزی میں برکت کے لیے 7 بار بعد نماز فجر ہمیشہ ورد جاری رکھے۔ نمبر 6، عقیمہ بانجھ عورت کے لیے 21 خرموں یعنی چھواروں پر 7 بار دم کر کے ایک خرما یعنی چھوارا روز کھلائے، اور بعد حیض طہر یعنی پاکی کے ایام میں ہم بستر ہو، بفضل خدا نیک فرزند یعنی بیٹا پیدا ہو۔ نمبر 7، اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو 7 دن برابر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائے۔ نمبر 8، جائز محبت مثلا میاں بیوی میں محبت اور ہر مقصود کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو 40 بار صدق و یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ مطلوب دلی حاصل ہوگا۔ درود تاج، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم
واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد تاج و معراج والے براق اور بلندی والے پر، بلیات وبائیں قحط و مرض دکھ اور مصیبت کے دور کرنے والے پر، جن کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، بلند ہے اور اللہ کریم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوح محفوظ اور قلم میں رنگ آمیزی کیا ہوا ہے، عرب اور عجم کے سردار جن کا جسم مبارک ہر عیب سے مبرہ، خوشبو کا منبع، انتہائی پاکیزہ، نور علی نور، اپنے گھر اور حرم میں ان تمام احوال کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ صبح کے روشن اور خوشنما سورج، 14ویں رات کے چاند، بلندی کے ماخذ، ہدایت کے نور، مخلوق کی جائے پناہ، تاریکیوں کے چراغ، بہترین خلق و عادات والے، امتوں کی شفاعت کرنے والے، سخاوت اور کرم کے والی پر درود و سلام، اور اللہ پاک ان کا محافظ ہے، جبریل امین خادم ہے، اور براق سواری ہے، معراج ان کا سفر ہے، اور سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے، اور قاب قوسین کمال قرب الہی ان کا مطلوب ہے، اور مطلوب یعنی کمال قرب الہی ہی مقصود ہے، اور مقصود حاصل ہو چکا ہے۔ تمام رسولوں کے سردار، تمام انبیاء کے بعد آنے والے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، مسافروں اور اجنبیوں کے غم گسار، تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے، عاشقوں کی راحت اور مشتاقوں کی مراد، جملہ ہائے عارفوں کے سورج، سالکوں کے چراغ، مقربین کی شمع، فقیروں، پردیسیوں اور مسکینوں سے محبت و الفت رکھنے والے، جنات اور انسانوں کے سردار، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نبی، بیت المقدس اور خانہ کعبہ، دونوں قبلوں کے امام، دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ، قاب قوسین کی نوید والے، مشرقوں اور مغربوں کے رب کے حبیب، امام حسن اور امام حسین کے نانا، ہمارے آقا، جملہ جن و انس کے والی یعنی ابو القاسم محمد بن عبداللہ، اللہ پاک کے نور میں سے عظمت و رفعت والے نور پر درود و سلام،
ان کے نور جمال کے عاشقوں خوب صلاۃ و سلام بھیجو ان کی ذات والا صفات پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ درود تنجینا کے بارے میں ایمان افروز حکایت۔ علامہ ابن فاکہانی رحمت اللہ علیہ کتاب الفجر المنیر میں اس درود شریف کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ ضریر رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں شدید طوفان نے آ لیا جسے اقلابیہ یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں۔ لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے۔ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا سے لے کر بعد الممات تک پڑھیں۔ میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا۔ ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ حسن بن علی اسوانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ درود تنجینا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے سبب ہمیں تمام خوفوں اور آفتوں سے نجات دے اور ان کے سبب تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما اور ان کی بدولت تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے اور ان کے ذریعے تو ہمیں بلند درجات پر فائز فرما دے اور ان کی برکت سے تو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک پہنچا دے زندگی میں اور موت کے بعد، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ شفائے امراض اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دے کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں۔ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود ماہی کے بارے میں مچھلی کی حکایت۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، ایک مچھلی آئی اور اس نے یہ درود شریف پڑھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کس سے سیکھا؟
اس مچھلی نے جواب دیا کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پر میں نے ایک فرشتے کو پڑھتے سنا اور یاد کر لیا، اسی روز سے ہر آفت و بلا سے محفوظ ہوں۔ درود ماہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک، وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وصلی علی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمد